بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسان کہاں عیش و عشرت، عزت اور اکرام اور نعمتوں اور آسائشوں میں ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ تکلیفوں سے محفوظ ہے اور جہاں وہ رہ رہا ہے اس کا مکان کشادہ ہے اور جس حاکم کے ماتحت رہ رہا ہے اس حاکم کے نزدیک مقبول ترین بندہ ہے اور اس کے ارد گرد اس کے اپنے مددگار ہیں جو اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مزید وہ حاکم بھی بڑا مہربان ہے، اس سے محبت اور اس کے غمگسار ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، اسے اندھیرے میں روشنی میسر ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے ملتا جلتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے۔ اس کے پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ہے، یعنی پاس والوں کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ہے اور اسے عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، عمدہ بستر ہے اس کا، عمدہ لباس اسے ملتا ہے، تفریح کے لیے اس کے پاس باغ میسر ہے، اسے میٹھی ہوائیں میسر ہیں، وہ خوشی کی خبریں سنتا ہے، غم کی خبریں نہیں سنتا، اور اس کا قیام گاہ یہ عالیشان ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ایک شخص کے پاس ہوں تو وہ شخص آسائشوں میں، وہ شخص نعمتوں میں اور وہ شخص راحتوں میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ احادیث میں ان تمام چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مومن بندے کو موت کے وقت مل جاتی ہیں، اور موت کے وقت جب یہ ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں تو وہ آسائشوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت اور احترام میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب قبر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعزاز اور اکرام کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھیج دے، میں اپنے گھر والوں کو جا کر خبر کر دوں، میں اپنے گھر والوں کو جا کے یہ حالات بتاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ کہا جاتا ہے نہیں، ابھی آپ سو جائیں، ایسے سوئیں جیسے کہ دلہن سوتی ہے اور اسے صرف اس کا محبوب ہی اٹھاتا ہے، بس تم بھی ایسے آرام کرو اور تمہیں بھی تمہارا محبوب ہی اٹھائے گا، یعنی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائیں گے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں اور تمام رحمتیں اور نعمتیں ہیں جو انسان کو موت کے وقت مل جاتی ہیں، جس میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے لیے عزت ہوتی ہے، اس کے لیے آسائشیں ہیں، اس کے لیے عمدہ لباس ہیں، اور قبر میں پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کا کھل جانا جس میں وہ اپنے مقام کو دیکھتا ہے، جنت کی ہواؤں کا آنا، تفریح کا آنا۔ اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی روح سبز پرندوں کے قالب میں ہو کر جنت کے درختوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے اور کھاتی پیتی بھی ہے، وہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہے۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام آسائشیں اور تمام نعمتیں ایک فوت ہونے والے شخص کو فوراً حاصل ہو جاتی ہیں۔ ان ساری باتوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ عوام کے ذہن میں جو یہ خیال غلط بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو غلط تصور قائم ہے کہ مردے یوں ہی بے کس اور تنہا پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بس وہ ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، یہ تصور عوام میں جو پایا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ بلکہ دنیا میں جو نعمتیں ایک شخص کو حاصل ہو سکتی ہیں ان سے کہیں اعلیٰ درجے کی نعمتیں انسان کو عالم برزخ میں ملتی ہیں، یعنی قیامت سے پہلے پہلے اس کو مل جاتی ہیں۔ البتہ بعض مخصوص نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو عالم برزخ میں نہیں ملتی، جیسا کہ نکاح ہے یا اس طرح کی جو نعمتیں ہیں، اس لیے کہ عالم برزخ میں روحانی کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ جو جسمانی جذبات ہیں اور جسمانی راحتیں ہیں یہ ایک طرح کی معدوم ہوتی ہیں، اور یہ اپنی تکمیل کے ساتھ آخرت میں جنت میں انسان کو ملیں گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ فوت ہوتے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں عالم برزخ میں انسان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں۔
لہٰذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ وہ بہت اچھی حالت میں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔